ہم جا رہے ہیں ادھر لگا رہے اس پہ کالے والے جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں وہ فرش اعظم پر تشریف لے آئے. میں گزارش کروں گا زائر جعفری سلم موسیقی مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شکر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولا عذاب عليم بما كانوا يكسبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرجهم. مجلس کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. مجلس کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں وہ فرش ادا پر تشریف لے آئے، اور مومنین سے گزارش ہے جو مومنین کار یا بائک جو بھی لے کے آتے ہیں وہ امام بارگاہ کے میدان میں اپنی اپنی گاڑیاں پارک کریں گے، کیونکہ آنے جانے والے کسی بھی انسان کو کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ یہاں پر اغل بغل مکانات بھی ہے اور کار کھڑی ہو جاتی ہے تو جام بھی لگ جاتا ہے. تو مومنین سے گزارش یہ ہے کہ میدان میں اپنی اپنی گاڑیاں کھڑی کریں. ایک قطع سماعت فرمائیے گا کہ علی کے ذکر میں ہرگز غلو نہیں کرتے، علی کے ذکر میں ہرگز غلو نہیں کرتے، کسی سے چھین کے علی کے ذکر میں ہرگز غلو نہیں کرتے، کسی سے چھین کے پانی ہم وضو نہیں کرتے. وہ مروتیں وہ بھی مخالفین علی کے ساتھ، وہ مروتیں وہ بھی مخالفین علی کے ساتھ ہم اپنی ماؤں کو بے آبرو نہیں کرتے، ہم اپنی ماؤں کو بے آبرو نہیں کرتے. فرش ادا بالکل خالی ہے اور ماشاءاللہ کرسیاں بھری بھی ہیں، تو مومنین سے گزارش کہ فرش ادا میں بیٹھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، کہ جو بھی اگر اشعار پڑھے گا تو اس کو بھی کچھ اچھا لگے گا. فراز دار پر میسم بیان دیتے ہیں، فراز دار پر میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. صفے بناؤ محبوں کے دھار سے میسم، صفے بناؤ محبوں کے دھار سے میسم، نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں، نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. اور علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی، علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی، کہا خدا نے کہ ہم اپنا مکان دیتے ہیں، کہا خدا نے کہ ہم اپنا مکان دیتے ہیں. پھر ایک مرتبہ گزارش کرتے ہیں تمام مومنین سے کہ فرش ادا پر تشریف لائیں
میں گزارش کروں جواد سلموں سے تشریف لائیں. نعرہ سلوات. کہاں ہے بھیا مائک کرنے اس کا جب محرم میں ازا خانہ سجا دیتے ہیں، جب محرم میں ازا خانہ سجا دیتے ہیں، جتنے معصوم ہیں سب مل کے دعا دیتے ہیں، جتنے معصوم ہیں سب مل کے دعا دیتے ہیں. جتنی دولت پر تجھے ناز ہے بدتخت یزید، جتنی دولت پر تجھے ناز ہے بدتخت یزید، اتنی دولت کا تو لوبان جلا دیتے ہیں، اتنی دولت کا تو لوبان جلا دیتے ہیں. نعرہ سلوات. جب بنا خانہ حیدر کا اجالا عباس، جب بنا خانہ حیدر کا اجالا عباس، باپ نے نام بہت سوچ کے رکھا عباس، باپ نے نام بہت سوچ کے رکھا عباس. روزے عاشورہ اسے جنگ کا موقع نہ ملا، روزے عاشورہ اسے جنگ کا موقع نہ ملا، ورنہ اس فوج میں کافی تھا اکیلا عباس، ورنہ اس فوج میں کافی تھا اکیلا عباس. کہ ذکر علی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، ذکر علی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. خدا سے کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ہے. مومنین سے پھر سے گزارش ہے، سب جو بھی مومنین اپنی کار یا بائک جو بھی لائے وہ امام بارگاہ کے میدان میں گاڑیاں کھڑی کریں گے. آئے عباس جو میدان میں حیدر کی طرح، آئے عباس جو میدان میں حیدر کی طرح، ایک اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح. آئے عباس جو میدان میں حیدر کی طرح، ایک اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح. جنگ کی اجازت نہیں تھی ورنہ، جنگ کی اجازت نہیں تھی ورنہ کربلا ہاتھ میں ہوتی در خیبر کی طرح، کربلا ہاتھ میں ہوتی در خیبر کی طرح. گزارش کرتے جناب موجز لکھنوی صاحب نے کہ بارگاہ امام میں اپنا نذرانِ عقیدت پیش کریں. نعرہ سلوات. رضا کے بھائی بر محمد و آل محمد صلوات. چار مصرے پیش کر رہا ہوں، اپنے مختصر سفر کا آغاز کر رہا ہوں. تیسرے چوتھے مصرے کا خاص توجہ چاہتا ہوں جناب. دیکھیے گا کہ ہمارے دل کے ورق پر حسین رہتے ہیں، ہمارے دل کے ورق پر حسین رہتے ہیں، دل و دماغ میں دن بھر حسین رہتے ہیں. ہمارے دل کے ورق پر حسین رہتے ہیں، دل و دماغ میں دن بھر حسین رہتے ہیں. اور اسی لیے تو ہے زہرا کو ان سے پیار بہت، اسی لیے تو ہے زہرا کو ان سے پیار بہت، ہمارے اشکوں کے اندر حسین رہتے ہیں. اسی لیے تو ہے زہرا کو ان سے پیار بہت، اسی لیے تو ہے زہرا کو ان سے پیار بہت، ہمارے اشکوں کے اندر حسین رہتے ہیں، ہمارے اشکوں کے اندر حسین رہتے ہیں. اور ایک مطلب اور 3-4 شعر اور پیش کرتا ہوں مولا علی کے حوالے سے، ساتھ فرمائیے گا. دیکھیے گا
کہ جو نام ہم نے علی کا لیا نہیں ہوتا، جو نام ہم نے علی کا لیا نہیں ہوتا تو مشکلوں کا ہمیں حل ملا نہیں ہوتا، جو نام ہم نے علی کا لیا نہیں ہوتا تو مشکلوں کا ہمیں حل ملا نہیں ہوتا، اور علی کا عشق بتاتا ہے آدمی کیا ہے۔ بطور خاص شعر دیکھیے گا کہ علی کا عشق بتاتا ہے آدمی کیا ہے، ارے کسی کے ماتھے کے اوپر لکھا نہیں ہوتا۔ علی کا عشق بتاتا ہے آدمی کیا ہے، علی کا عشق بتاتا ہے آدمی کیا ہے، کسی کے ماتھے کے اوپر لکھا نہیں ہوتا، اور ہمیشہ ورد ہے، ہمیشہ ورد ہے میری زباں پر نادے علی، ہمیشہ ورد ہے میری زباں پر نادے علی، ارے مصیبتوں سے میرا سامنا نہیں ہوتا، ہمیشہ ورد ہے میری زباں پر نادے علی، ہمیشہ ورد ہے میری زباں پر نادے علی، مصیبتوں سے میرا سامنا نہیں ہوتا۔ اور شعر دیکھیے گا بطور خاص کہ مصیبتوں سے میرا سامنا نہیں ہوتا، کہ جو یہ کہیں، عقیدے کا شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ جو یہ کہیں کہ علی اور خدا میں فرق نہیں، جو یہ کہیں کہ علی اور خدا میں فرق نہیں، وہ آدمی کبھی لکھا پڑھا نہیں ہوتا، جو یہ کہیں کہ علی اور خدا میں فرق نہیں، جو یہ کہیں کہ علی اور خدا میں فرق نہیں، وہ آدمی کبھی لکھا پڑھا نہیں ہوتا۔ اور یہ دو شعر جو ہیں اس پورے کلام کا دل پیش کر رہا ہوں کہ وہ آدمی کبھی لکھا پڑھا نہیں ہوتا، بطور خاص شعر ہے، دیکھیے گا کہ وہ آدمی کبھی لکھا پڑھا نہیں ہوتا، کہ فرشتے دیکھ رہے ہیں یہ کہہ کے جنگ علی، دیکھیے جا کے سنیے، کہ فرشتے دیکھ رہے ہیں یہ کہہ کے جنگ علی، ارے کسی کی جنگ میں اتنا مزہ نہیں ہوتا، فرشتے دیکھ رہے ہیں یہ کہہ کے جنگ علی، فرشتے دیکھ رہے ہیں یہ کہہ کے جنگ علی، ارے کسی کی جنگ میں اتنا مزہ نہیں ہوتا۔ آخری شعر کہ کسی کی جنگ میں اتنا مزہ نہیں ہوتا، شعر دیکھیے گا بطور خاص کہ کسی کی جنگ میں اتنا مزہ نہیں ہوتا، کہ ہوا کے ساتھ سفر کر رہی ہے تیغ علی، ہوا کے ساتھ سفر کر رہی ہے تیغ علی، ارے کٹے جو جسم تو سر کو پتہ نہیں ہوتا، ہوا کے ساتھ سفر کر رہی ہے تیغ علی، ہوا کے ساتھ سفر کر رہی ہے تیغ علی، کٹے جو جسم تو سر کو پتہ نہیں ہوتا، جو فائدہ ہے وہ موجز ہمارے حق میں ہے، علی کے دشمنوں کا کچھ بھلا نہیں ہوتا، جو فائدہ ہے وہ موجز ہمارے حق میں ہے، علی کے دشمنوں کا کچھ بھلا نہیں ہوتا۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ملائکوں کو جناب میری ذات کی تشریف ہے، نعرہ سلوات تمام مومنین کو مجاہدین کے فرش اعظام پر تشریف ہے، مولانا موصول تشریف لا چکے، یہ اعلان پیچھے سماعت فرمائیے، نو مومنین کا یا بھائی ڈیلے گئے امام بارگاہ کے میدان میں پھاڑ کریں، کیونکہ آنے جانے والے مومنین یا لوگوں کسی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ نعرہ سلوات اللہم صلی اللہ ہے۔ جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے، جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے، شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے، شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے، اور یزیدیوں سے ہماری کبھی بنی ہی نہیں،
یزیدیوں سے ہماری کبھی بنی ہی نہیں، بنے بھی کیسے کہ جب دوستی حسین سے ہے، بنے بھی کیسے کہ جب دوستی حسین سے ہے۔ ایک قطعہ اور بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، اور حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر۔ اور غرور کرتی تھی جس فرمولا پہ فوج یزید، غرور کرتی تھی جس فرمولا پہ فوج یزید، اسی پہ رن میں ہنسا ہے حسین کا اصغر، غرور کرتی تھی جس فرمولا پہ فوج یزید۔ اور جو مانگنا ہے تو جھولے کے سمت آ جاؤ، امیر کرب و بلا ہے حسین کا اصغر۔ امیر کائنات کے حوالے سے بی بی فاطمہ کا بھی ہم درے بنتے پیمبر پہ جو آئے ہوئے ہیں، ہم درے بنتے پیمبر پہ جو آئے ہوئے ہیں، فرش پر عرش مکینوں کو بلائے ہوئے ہیں، ہم درے بنتے پیمبر پہ جو آئے ہوئے ہیں، فرش پر عرش مکینوں کو بلائے ہوئے ہیں۔ اور یہ ستاروں کے قبیلے، یہ مہو مہر کے شہر، یہ ستاروں کے قبیلے، یہ مہو مہر کے شہر، سیدہ آپ کے بیٹوں کے بسائے ہوئے ہیں۔ یہ ستاروں کے قبیلے، یہ مہو مہر کے شہر، سیدہ آپ کے بیٹوں کے بسائے ہوئے ہیں۔ ہم جو دن رات کیا کرتے ہیں تعظیم بطول، ہم جو دن رات کیا کرتے ہیں تعظیم بطول، یہ ہنر سارے پیمبر کے سکھائے ہوئے ہیں، یہ ہنر سارے پیمبر کے سکھائے ہوئے ہیں۔ نام کیا فاطمہ زہرا کا لیا ہے تم نے، نام کیا فاطمہ زہرا کا لیا ہے تم نے، انبیاء اپنی جبینوں کو جھکائے ہوئے ہیں، انبیاء اپنی جبینوں کو جھکائے ہوئے ہیں۔ اور ان کو ہم سر پہ بٹھا لیں یہ تو ممکن ہی نہیں، ان کو ہم سر پہ بٹھا لیں یہ تو ممکن ہی نہیں، جو نبی زادی کی نظروں سے گرائے ہوئے ہیں۔ ہے یہ بس فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر، ہے یہ بس فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر، جس طرف دیکھو علی والے ہی چھائے ہوئے ہیں، جس طرف دیکھو علی والے ہی چھائے ہوئے ہیں۔ اور ایک اپنے رہبر کے لیے، مکتب زہرا سے رشتہ تھا میرے رہبر کا، مکتب زہرا سے رشتہ تھا میرے رہبر کا، نیند باطل کی ابھی تک جو اڑائے ہوئے ہیں، مکتب زہرا سے رشتہ تھا میرے رہبر کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چار مصرے اور مولانا فروز ممبر، یہ میں دادا مولانا ابو الفتاح پڑھوں گا۔ جب تصور کا آئینہ دیکھا، جب تصور کا آئینہ دیکھا، میں نے ہر ظلم میں کربلا دیکھا، میں نے ہر ظلم میں کربلا دیکھا۔ اور زینب نے رن میں آ کے کیا دیکھا، زینب نے رن میں آ کے کیا دیکھا، ابن زہرا کا سر جدا دیکھا، ابن زہرا کا سر جدا دیکھا۔ نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا علی احمد نافی صاحب قبلہ سے کہ اشرح مدارس کی ستر آواز کی کو خطاب فرمائے۔ نعرہ آپ اپنی قریب میں تشریف لے دو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی فرسیانہ تشریف لے، اور مومنین سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنی گاڑیاں میدان میں پارک کریں گے۔ نعرہ تکبیر۔ فاتحہ۔
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. درود پڑھے محمد و آل محمد. سب مل کر ایک بآواز بلند درود پڑھے محمد و آل محمد. اولاً تو آپ تمام سامعین کا مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ بتصدق سید الشہداء ہم جیسے طالب علم کی باتوں کو برداشت کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اور ایک بات کی بہت خوشی ہے کہ ابھی چوتھی مجلس تک بات پہنچی ہے. کم از کم وہ آیت کی جو سرنامہ سخن قرار دی گئی ہے، ابھی جب میں خطبے میں آیت دہرا رہا تھا تو اکثر زبانیں مجھے ہلتے ہوئے ہونٹ دکھے، جس سے احساس ہوا کہ زبان پہ وہ آیت تو کم سے کم رواں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ قرآن کی کوئی ایک آیت بھی اگر مسلسل ورد زباں بن جائے تو پھر انسان کی زندگی بہتر ترین ہوتی چلی جاتی. غالباً پرسوں کی مجلس میں نے ایک جملہ تمہیداً بیان کیا تھا. ابتدائے مجلس میں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ نماز مودت با جماعت ادا کرنے والے عزادار، اور پھر وعدہ کیا تھا کہ اگلی مجلس میں اس کی تشریح کر دوں گا اس جملے کی بھی، تاکہ کوئی اشکال و اعتراض نہ رہ جائے. اور پھر کل ذہن سے نکل گیا اور گفتگو کہیں اور چلی گئی. مگر آج پھر میں کہتا ہوں کہ اب وہ جملہ کہا ہے تو اس کی تشریح تمہیداً کر دوں. جو جملہ زبان پہ آیا تھا کہ یقیناً یہ مجلس اذاں، یہ ذکر سید الشہداء، یہ مجلس آل محمد دراصل نماز عشق و مودت کی حیثیت رکھتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی اس پہ معترض ہو جائے تو یہ جملہ یقیناً قلب سے نکلا ہوا جملہ ہے، تو دلیل بھی دل سے نکلی ہوئی دے دوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اور ہم جب مجلس سننے آتے ہیں یا پڑھنے آتے ہیں تو ذاکر منبر پہ آ کے کہتا ہے کہ فاتحہ، میرے بچے سنیں اس بات کو، آ کے کہتا ہے فاتحہ، اور آپ سب سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. وہ سورہ کے جو افتتاح الکتاب ہے اس کو سورہ فاتحہ کے طور پہ دہراتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کیوں روش قائم ہے؟ ابھی اس پہ غور کیا؟ اب اس کے اگرچہ ایک کوئی مطلق جواب نہیں ہو سکتا، اس کے بہت سارے جوابات ہو سکتے ہیں، بہت سارے زاویے روشن کیے جا سکتے ہیں، مگر ایک جواب میں عقیدے کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ ذاکر منبر پہ آتا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی تہذیبیں ہیں جو قائم کری ہوئی ہیں. ذاکر منبر پہ آتا ہے، وہ کہتا ہے فاتحہ، اور آپ سب سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ یہ مجالس نماز عشق و مودت ہیں.
رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ارے نماز ممکن نہیں ہے جب تک سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ ہو جائے. نماز ممکن نہیں ہے جب تک سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ ہو جائے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. تو میں کہتا ہوں کہ ممکن کیسے ہے کہ جب وہ نماز فریضہ بغیر سورہ فاتحہ کے ادا نہیں ہو سکتی تو یہ نماز عشق و مودت، یہ نماز محبت سید الشہداء کس طرح سے ادا ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا یہ تو مبالغانہ سخن گستری محسوس ہو رہی ہے، تو اب چند باتیں اور اس کے ضمن میں کر دوں. مثلاً میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نماز فریضہ، اگرچہ اس کا قطعی یہ پیغام نہیں جانا چاہیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نماز عشق و مودت ادا ہو گئی تو نماز فریضہ ساقط ہو گئی، معاذ اللہ، نہیں. یہ نماز عشق و مودت آپ کو اس کی محبت پیدا کرتی ہے کہ آپ نماز فریضہ اور خلوص کے ساتھ ادا کر سکیں. اکثر یہ ناقص بحثیں ہمارے درمیان، اب تو بڑی عجب بات یہ ہے کہ ڈسکشنز اور مناظرے کے لیے بھی اب روبرو نہیں ہونا پڑتا. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اب کمنٹ سیکشن میں بحث ہوتی ہے. میرے ینگسٹر جو میرے عمر کے ہیں وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ اب ڈیبیٹس بھی جو ہوتی ہیں وہ باقاعدہ طور پہ کمنٹ سیکشن میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اور جو آداب ابحاث ہیں، جو آداب بحث ہیں، وہ بھی اب قائم نہیں رہتے. اصلاً جیتا ہوا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو حتمی بس آخری کمنٹ جس کا ہو جائے وہ جیت گیا. اور کیا ناقص مضامین پہ بحثیں ہوتی ہیں. ابھی میں کل اسکرول کر رہا تھا، اسی لیے میں نے تمہید کے لیے جملہ استعمال کیا کہ نماز عشق و مودت. ایک بحث اکثر جوانوں میں بھی ہوتی ہے اور قائم کری آتی ہے کہ نماز افضل ہے کہ عزاداری افضل. یہ کوئی بحث ہے؟ میں کہتا ہوں کہ وہ دو ارکان یا وہ دو اعمال کہ جن کی منزل ایک ہو، وہ دو اعمال کہ جن کا طریقہ ایک ہو، جن کا ہدف ایک ہو، جن پہ چلنے والے ایک ہوں، ان میں آپس میں کوئی موازنہ ہو سکتا ہے؟ کوئی موازنہ ممکن ہے؟ کوئی موازنہ ہوتا ہے ان دو چیزوں میں کہ جو ایک دوسرے کے تقابل کھڑی ہو جائیں. یہاں پہ کوئی تقابل نہیں ہے. نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج، نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج، ہو قرب حق کا ارادہ تو آؤ مجلس میں، جو اختصار ہو پیش نظر نماز پڑھو، طلب ہو دل میں زیادہ تو آؤ مجلس میں. طلب ہو دل میں زیادہ تو آؤ مجلس میں. یہ مجالس آپ کو خدا کے قریب کرتی ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ آج چوتھی مجلس مکمل ہو جائے تو کل سے میں توحید کے ضمن میں آپ سے گفتگو کروں گا. اگرچہ ابھی تک بھی جو گفتگو ہو رہی تھی، مقصد میرا یہی تھا کہ ہم مجلس کے مضامین اس طرح سے روشن کریں کہ انسان تصور توحید پر غور و فکر کرے. تو کل سے انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ میں توحید کے زمرے میں گفتگو کروں گا. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج. اس نماز فریضہ کے لیے ہم پانی سے وضو کرتے ہیں اور اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں. اس نماز عشق میں ہم اشک اعضاء سے وضو کر کے اپنی روح کو پاک کرتے ہیں. اصلاً مقصد یہی تو ہے کہ خدا کے قریب ہو جائیں. بس میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں. میں جو آپ کے سامنے مسلسل گفتگو کر رہا ہوں اس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ان جو آیت سرنامہ سخن ہے ہمارے سامنے، وہ یہ کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو بس اسلام ہے. اور کل میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ ایک زمرے کے ایک چند معروضات پیش کیے اس ضمن میں کہ اسلام پابندیاں عائد نہیں کرتا، بلکہ جو پابندیاں عائد کرتا بھی ہے تو وہ تصور آزادی کے لیے انسان کو بلند کرتی ہیں، بلند و بالا کرتی ہیں، سفر ارتقاء طے کرانے کے لیے راستہ فراہم کرتی ہیں. اسی موضوع سے نکلتی ہوئی ایک فکر اور ہے. اکثر ہمارے روشن خیال افراد اس بات سے، آج کی مجلس سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بچے اور جو نو عمر ہیں وہ جلدی کنیکٹ کر پائیں گے. جدید دور میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے اسلام کو جب پیش کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کل آپ کافی محظوظ ہو چکے ہیں تو آج تھوڑی دیر خوش گفتگو سننے کے لیے آمادہ ہیں. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد.
اگر سے کوئی گفتگو خشک نہیں ہوتی، اس لیے کہ قرآن کی آیت پہ گفتگو ہو اور فضائل آل محمد نہ نکل کے آئیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ان مجالس میں آپ بھی اب میرے مزاج سے بھی واقف ہو گئے ہوں گے، مگر چند لمحے میرے ساتھ چلیں گے۔ ایک معمہ اور ایک مرحلہ جو پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام پابندیاں جب عائد کرتا ہے تو اسلام ایکویلٹی فراہم نہیں کرتا ہے۔ صحیح؟ اکثر صنف نازک کی طرف سے یہ سوال زیادہ آتا ہے کہ اسلام میں ایکویلٹی کا تصور نہیں ہے، یہ سوال قائم کر دیا جاتا ہے، تو پھر کچھ پڑھے لکھے اور روشن خیال افراد اس کے جواب میں اکثر والدین اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نہیں نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے، پریشان نہ ہو، اسلام میں بہت ایکویلٹی ہے، پورا اسلام ایکویلٹی کی بات کرتا ہے۔ ایکویلٹی کو اردو میں کہتے ہیں مساوات، یعنی اسلام مساوات کا دین ہے، اسلام دین مساوات ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ جھوٹی تسلی سے بہتر ہے کہ تسلی نہ دی جائے۔ اب میرے ساتھ رہیں گے، میں کہتا ہوں کہ قطعاً اسلام دین مساوات نہیں ہے۔ اسلام میں ہر شعبے میں، ہر زمرے میں ایکویلٹی کا تصور نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اسلام دین عدل ہے، اسلام دین مساوات نہیں ہے، اسلام دین عدل ہے۔ اگر مساوات بقدر عدل قائم کری جائے گی، اگر ایکویلٹی جسٹس کے خلاف نہیں ہوگی تو قائم ہوگی، اور اگر جسٹس کو پامال کر رہی ہے، ہر شعبے میں ایکویلٹی کا تصور قائم کیا جا رہا ہے، خواتین بھی سنیں اس بات میں، اسلام دین مساوات نہیں ہے۔ اسلام اگر کلیہ بیان کیا جائے، اگر ٹوٹیلٹی بیان کری جائے تو اسلام دین مساوات، دین ایکویلٹی نہیں ہے، اسلام دین عدل ہے، ریلیجن آف جسٹس ہے۔ اب جسٹس کے زمرے میں جب ایکویلٹی قائم ہوگی تو ایکویلٹی ایکسیپٹ کری جا سکتی، مگر ہر شعبے میں ایکویلٹی تصور نہیں کری جا سکتی۔ یہ تو ایک کلیہ ہو گیا۔ اب میں مثالوں سے چند مثالیں روزمرہ کی دوں گا، چند باتیں قرآن سے کروں گا اور چند واقعات اہل بیت کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تقریر کے آخر تک یہ بات پوری طور پہ واضح ہو جائے گی۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بار بار کہہ رہا ہوں، اسلام دین مساوات نہیں ہے، اسلام دین عدل۔ اور ایک بات اور واضح کرتا چلوں، آج کی تقریر کے بعد اگر کوئی سوال رہ جائے تو پہلے کل کی تقریر مکمل اور سن لیجئے گا جو میں کل پڑھنے والا ہوں، کیونکہ آج کی تقریر اور کل کی تقریر یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مربوط رہیں گی، اور اس کے بعد پھر گفتگو، پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو سوالات آج رہ بھی جائیں گے وہ کل حل ہو جائیں گے۔ اسلام کلیہ اگر بیان کیا جائے تو دین مساوات نہیں، دین عدل ہے۔ اب میں روزمرہ کی زندگی کی مثال دیتا ہوں۔ آپ سب کام کرنے والے لوگ ہیں، کوئی جاب کرتا ہو، کوئی بزنس کرتا ہو، باہر نکلتے ہیں، سامان لاتے ہیں، سب کام کرنے والے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مثال دیتا ہوں میں آپ کو ایک، مثلاً آپ گھر کے باہر جائیں اور دیکھیں کہ جو لوگ لوہے کا کام کرتے ہیں، بلیک سمتھ، یا جو فیبریکیٹرز ہوتے ہیں، فیبریکیشن کا کام کرتے ہیں، جو لوہار ہوتا ہے، جو مزدور ہوتا ہے، وہ کتنی محنت کرتا ہے لوہے کو موڑنے کے لیے اور ویلڈ کرنے کے لیے، پسینہ بہاتا ہے، صحیح ہے، اور اس کی جو بھی اجرت ہوتی ہو، جو بھی اس کا پر ڈے کا ویجز ہوتی ہوں، اس کے جو بھی اس کو اس کے بدلے میں اجرت ملتی ہو، ایک وہ اماؤنٹ ذہن میں رکھیں۔ اسی کے مقابل ایک سونار ہے کہ جو وہ بھی ایک میٹل کو مولڈ کرتا ہے، وہ بھی ایک نازک میٹل کو مولڈ کرتا ہے، اور اس کی اجرت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ لوہا بھی ایک میٹل ہے اور گولڈ سونا بھی ایک میٹل ہے، مگر سونار کی محنت ہو سکتا ہے کہ وہ دقیق محنت ہوتی ہو، مگر وہ جسمانی مشقت اور قوت جو لوہے کو مولڈ کرنے میں لگتی تھی وہ سونے میں نہیں لگی، مگر اس سونار کی اجرت کہیں زیادہ ہوگی اس لوہار سے۔ بات واضح۔ اب میں کہتا ہوں کہ میں عالم مساوات قائم کروں، ایکویلٹی کا نعرہ بلند کروں اور میں کہوں کہ نہیں اس کو بھی اتنا ہی ملنا چاہیے جتنا اس کو مل رہا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں کیسی بات کر رہے ہیں، اس نے محنت زیادہ کری، وہ سب صحیح ہے، بلکہ میں ایک اور یہاں پر اگر لاجیکل اپروچ لوں تو میں کہوں گا کہ بھئی جسمانی مشقت تو اس لوہار کی زیادہ تھی، مقدار عمل، قوت عمل تو اس کام میں زیادہ لگی، مگر اس سونار میں محنت کم لگی، مگر لوہار کی اجرت کم تھی بمقابل سونار۔ تو آپ مجھ سے بڑھ کے جواب دیں گے کہ مقدار عمل شرط نہیں ہوتی، معیار عمل شرط ہوتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ جب مقدار عمل شرط نہیں ہوتی، معیار عمل شرط ہوتا ہے۔ اب اگر تاریخ اسلام کے پنے پلٹنے پر کوئی ایک موقع ایسا نظر آئے کہ جب رسول کسی کی ایک ضربت کو ثقلین کی عبادتوں سے افضل قرار دے دیں تو پھر آپ اس پہ حیرت اور توجہ نہ کریے، اس لیے کہ معیار عمل شرط ہوتا ہے۔
مقدار عمل شرط نہیں ہوتا، معیار عمل شرط ہوتا. یہ پہلی روزمرہ کی مثال. اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں، مثلا ایک انجینئر ہو، ایک آرکیٹیکٹ ہو، وہ اپنے پروجیکٹ پہ جاتا ہو تو وہ کاغذ کی ایک ڈرائنگ لے کے جاتا ہے اور وہ موقع پہ ایکسپلین کرتا ہے اور ایکسپلین کر کے نکل جاتا ہے. مشکل سے 1 گھنٹہ رکتا ہوگا. اسی کے مقابلے میں ایک مزدور ہے جو دن بھر مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب شام کو اجرت دینے کی بات آتی ہے تو وہ صاحب کے جو گاڑی سے آئے تھے اور کاغذ کا پنہ کھول کے 10 منٹ آدھا گھنٹہ کنسلٹنسی دے کے چلے گئے، ان کو اجرت اچھی خاصی مل جاتی ہے. اور وہ مزدور کہ جو صبح سے شام تک محنت اور مشقت کر رہا تھا، اس کو تھوڑی سی اجرت ملتی ہے اور وہ اس میں راضی بھی ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ظاہری زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں معیار عمل شرط ہوتا ہے، مقدار عمل شرط نہیں ہوتی. اور مساوات قائم، وہ تصور مساوات کے جو آج کے دور میں، جدید دور میں قائم کیا جاتا ہے، وہ روزمرہ کی زندگی میں نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک سامنے کی مثال ہو گئی. اب میں قرآن سے مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. قرآن مجید برابری کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تو یستوی عربک میں. قرآن میں یہ تو کہیں نہیں کہا گیا کہ فلاں اور فلاں برابر ہیں، فلاں اور فلاں برابر ہیں، مگر قرآن میں غیر برابر ہونے کی ذکر کئی جگہ پہ ہوا ہے. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور درود پڑھیں محمد. نہیں، وہ اس کی فریکوینسی سے ہو رہا ہوگا، مشکل نہیں. تو بات واضح ہوئی کہ یہ تو روزمرہ کی مثال ہو گئی. قرآن مجید کی آیت ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہیں وہ کہ جو اصحاب النار ہیں اور وہ کہ جو اصحاب الجنہ ہیں. یا اور آگے بڑھیے، حل یستوی الذین یعلمون. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کیا تم برابر سمجھتے ہو ان کو کہ جو جانتے ہیں اور ان کو کہ جو نہیں جانتے؟ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری طرف متوجہ رہیں. کیا تم برابر سمجھتے ہو ان کو کہ جو جانتے ہیں اور ان کو کہ جو نہیں جانتے؟ یعنی اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اور جو جانتے ہیں وہ اور جو نہیں جانتے ہیں وہ برابر نہیں ہیں. اب یہ قرآن بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ لا یستوی، نہیں ہے برابر. تو یعنی آیات بھی کہہ رہی ہیں برابری کا تصور نہیں ہے. تو کیٹیگوریکلی اگر اب یہاں پر بھی دل چاہتا ہے کہ ایک باب فضائل سے ایک نقطہ روشن کر دوں، یہ تصور مساوات دین سے بھی داخل کیا گیا. کچھ حضرات چاہتے تھے کہ یہ نظریہ قائم کر دیا جائے کہ رسول کے اطراف میں جتنے بیٹھے ہیں سب مقدس ہیں، سب برابر ہیں، اس لیے کہ رسول کی نشست فراہم تھی، اس لیے سب برابر ہیں. اور آپ کے سامنے وہ نظریہ آج بھی رائج ہے کہ سب برابر ہیں، رسول کے اصحاب تھے. مگر میں کہتا ہوں کہ جو میں نے پہلی مجلس میں وہ حدیث دہرائی تھی کہ رسول نے فرمایا کہ ان الجنت تشتاق فی ثلاثہ الی ثلاثہ مقداد و ابو ذر و سلمان ہی. ان تینوں کی جنت مشتاق ہے، مقداد کی، ابو ذر کی اور سلمان کی. اور اس کے بعد یہیں پہ خاموش نہیں ہوئے، کہا مقداد 8ویں درجے پہ فائز، ابو ذر 9ویں درجے پہ فائز، سلمان 10 درجوں پہ فائز. تو اب میں کہتا ہوں کہ یہ سب جو معتبر اصحاب تھے، جب ان میں آپس میں درجات میں برابری نہیں ہے تو ممکن کیسے ہے کہ ان کے نقش قدم کے متضاد کوئی اصحاب ہوں اور وہ ان کے برابر ہو جائیں؟ قول رسول سند ہے نا. مجھے معلوم ہے کہ یہ اپنے آپ میں یہ مناظرے کی بحثیں، مگر برابر نہیں ہے. دین میں بھی ایک تصور تھا جو برابری کا، وہ میں نے بیان کر دیا. تو بار طور عرض یہ کر رہا ہوں، جو معروضہ ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں ہر شعبے میں برابری کا تصور نہیں ہے. اسلام دین مساوات نہیں ہے، اسلام دین عدل ہے. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور مثال واضح کر دوں، کیونکہ ہمارے جوان بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مطلب کہ بھی مجھے تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہر سطح ذہنی کے اعتبار سے بات کرنی ہے. تو
مثال کے طور پہ بہت آسان مثال ہے, آپ سب محظوظ بھی ہو جائیں گے. مثلاً 2 لڑکے ہوں اور دونوں کا اسکول میں ایڈمیشن کرایا جائے, داخلہ کرایا جائے. کلاس فرسٹ میں ایڈمیشن ہوا مثال کے طور پہ, اور اس میں سے ایک بچہ بہت ذہین تھا, بہت سمارٹ تھا, اور دوسرا بچہ تھوڑا سا ڈل تھا, یا مثلاً اس کا اسکوپ آف انٹرسٹ اس شعبے میں نہیں تھا جس میں ایڈمیشن کیا گیا. تو ایک بچہ تو بہت تیزی کے ساتھ پہلے اٹیمپٹ میں سارے ایگزام کرتا کلیئر چلا گیا اور 11th کلاس میں پہنچ گیا, صحیح. دوسرا بچہ اس نے 11 سالوں میں بہت محنت کرنے کے بعد بھی جو مکمل ہوئے تو 4 سال مکمل ہو پائے اور 4th کلاس تک پہنچ پایا. اب ایک صاحب یہ نعرہ لگاتے ہوئے آئے کہ نہیں, برابری کا تصور ہونا چاہیے, سب میں برابر ایکوالٹی ہونی چاہیے, کیونکہ دونوں نے ساتھ میں ایڈمیشن لیا تھا, دونوں ساتھ عمر کے ہیں, ہم عمر ہیں, تو پھر اب کرنا یہ چاہیے کہ ان دونوں کے ساتھ برابری ہونی چاہیے. اب جو صاحب آئیں اور نعرہ لگائیں تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ تو وہ یہ کریں گے کہ کیونکہ جو 4th کلاس میں رہ گیا تھا 11 سالوں میں, اب اس کو تو 11ویں میں لے نہیں جا سکتے تھے, اس لیے کہ وہاں چل نہیں پائے گا, وہاں فیل ہو جائے گا, تو کرا یہ جائے کہ اس 11ویں والے کو 4تھے میں لے آئیں. دیکھیے بہت آپ نے آسانی سے سن لیا اور میں نے بہت آسانی سے سنا دیا. یہی دین اسلام کے ساتھ ہوا کہ رسول کی سطح پر وہ افراد تو آ نہیں سکتے تھے جو بعد میں بیٹھنے والے تھے, تو کوشش یہ کری گئی کہ رسول ہمارے جیسے تھے. یہی تو نعرہ بلند کیا گیا کہ رسول ہمارے جیسے تھے, اس لیے کہ خود رسول کے جیسے نہیں بن سکتے تھے, مگر خدا کا لاکھ شکر ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کے لیے رسول نے کہا اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا اوسط بھی محمد ہے. اب یہاں پہ اوسط کا مطلب وہ سارے کے درمیان میں, اور آخر بھی محمد ہے. تو تصور مساوات نہ ہمارے دین میں ہے, لیکن میں ایک کے بعد ایک دلائل قائم کر رہا ہوں, نہ دین میں ہے نہ قرآن میں ہے. میں ایک بات درمیان میں پھر کہہ دوں کہ کل کی مجلس میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں تصور مساوات ہے. میں قطعی یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکوالٹی کے خلاف ہے اسلام, نہیں. جب عدل پیش نظر ہوگا تب مساوات قائم کری جائے گی. بغیر عدل جب ظلم ہو رہا ہوگا, آپ مجھے بتائیں کہ جب اس بچے کو جو 11ویں میں تھا اس کو آپ 4تھے میں لے آئے تو ان کے ساتھ تو مساوات ہو گئی کہ جو 4تھے میں تھے, مگر اس پر کتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ جو 11ویں میں تھا, جو 11th اسٹینڈرڈ میں تھا اس پر کتنا بڑا ظلم ہو گیا. تو اسلام میں دین مساوات, ہر تصور میں مساوات قائم نہیں ہو سکتی. اب یہ تو روزمرہ کی مثالیں اور قرآن کی مثال ہو گئی. اب آپ جس کو سن کے خوش ہوتے ہیں اور جو میں سنا کے خوش ہوں گا, چند باتیں وہاں سے بھی میں پیش کر دوں. رسول خدا محمد مصطفیٰ آپ کی زندگی سے میں چند جہتیں روشن کرتا ہوں, اور آپ دیکھیں کہ کس طرح رسول خدا نے وہ برابری کا تصور ہر موقع پہ نہیں قائم کیا. رسول کے پاس حکم آیا اور رسول خدا نے کہا کہ مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں. تو جب مسجد میں وہ دروازے کہ جو مسجد میں کھلتے تھے, کئی دروازے تھے جو مسجد میں کھلتے تھے, جب دروازے بند کرنے کا حکم آیا تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے دروازے بند ہو جاتے, مگر وہ ایک دروازہ کہ جو باب مدینۃ العلم تھا اس کو نہیں بند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سارے دروازے برابر نہیں تھے, اس لیے کہ ابھی اس دروازے سے ابھی اور معجزے رونما ہوتے ہیں. وہ دروازہ بند نہیں ہوا. اور آگے چلیے, رسول خدا کی حیات اٹھا کے دیکھیے, رسول کے جانثار تو بہت سارے تھے, کئی موقعوں پہ لوگوں نے جانثاری کا دعویٰ کیا. میں یہ نہیں کہتا کس نے کیا کیا, نہ وہ آداب مجلس میں فی الحال موضوع مجلس رہ جائے گا جو میرا موضوع چل رہا ہے, مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو جانثار تھے اور تلوار لے کے گئے تو اگر سب برابر تھے تو ہر مارکے پہ کسی نہ کسی کے لیے کوئی بات کہنی چاہیے تھی, مگر میں دیکھتا ہوں نہ رسول نے کہی نہ ملائکہ نے کہی. ارے سب کی تلواروں کے لیے تو کچھ نہیں کہا, مگر ایک فرد فرید نظر آیا کہ جس کی تلوار کے لیے کہا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ارے میں کہتا ہوں جب سب کی تلواریں برابر نہیں تھیں تو افراد کیسے برابر ہو جاتے؟ ممکن کیسے ہے کہ جب 4 افراد اگر موجود ہیں, مثلاً اب عدد پہ مت جائیے گا, اگر 4 افراد موجود ہیں تو اگر چاروں کی تلواروں میں یہ فرق ہے کہ ایک کی تلوار نمایاں ہے اور اس کے لیے ملک کلمہ پڑھ رہا ہے, لا سیف الا ذوالفقار, لا سیف الا ذوالفقار, تو پھر ممکن کیسے ہے کہ تلوار چلانے والے ہاتھ برابر ہوں؟
ارے کہاں وہ ہاتھ کہ جو سادہ ہاتھ تھے، اور کہاں وہ ہاتھ کہ جس کے لیے کہا جائے ید اللہ، کہاں وہ چہرے، مناسب نہیں ہے اس سے زیادہ جملے، کہ کہاں وہ مکروہ چہرے، اور کہاں وہ وجہ اللہ۔ برابری کا تصور نہیں تھا، نہ بزم رسول میں برابری کا تصور تھا، نہ تعلیمات رسول میں برابری کا ہر موقع پہ تصور تھا، نہیں تھا، مگر یہ کہ اور رسول کی سوانح حیات رسول خدا کی ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ نہ بزم رسول میں، نہ تعلیمات رسول میں، نہیں۔ اور پھر میں کہتا ہوں، اب بہرحال مردوں کی مجلس ہے، زیادہ تر قریب میں مرد بیٹھے ہیں، اب رسول کی زندگی سوانح حیات اٹھا کے دیکھیے، نہ ظاہری زندگی میں، حالانکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ وما محمد الا رسول، رسول خدا صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صرف رسول ہیں اور کچھ نہیں۔ اور وہ جن کے عقائد اور تصورات یہ ہیں کہ نہیں ذاتی زندگی الگ ہے اور ظاہری زندگی الگ ہے، باقاعدہ یہ اپنے آپ میں بحثیں کہ ذاتی زندگی کی بنا پر رسول کا یہ عمل تھا اور ظاہری زندگی کی بنا پر یہ عمل تھا، تو وہ ذرا تاریخ رسول خدا اٹھا کے دیکھیں۔ اگر رسول ظاہری زندگی کے علاوہ باطنی زندگی میں بھی، میں کہہ رہا ہوں آپ کے اعتبار سے، اگر تصور مساوات رکھتے تو پھر گھر میں بہت سی خواتین موجود تھیں۔ بس میں بات کا جو اندر کا پیغام ہے وہ سمجھیے، بہت سی خواتین موجود تھیں، اور ہمارے اور آپ کے گھر میں بھی بہت سی خواتین موجود ہوتی ہیں، اور رشتے ہوتے ہیں عموماً جو ہم فطری اعتبار سے جس رشتے کے لیے بلند ہوتے ہیں وہ رشتے ہم سے عمر میں بلند ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، مگر رسول کا کوئی عمل خود اپنی ذات کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلکہ ادھر سے حکم ہوتا ہے۔ اب اگر رسول تعظیماً اٹھتے تو پھر تمام خواتین کے لیے اٹھتے، یا تو سب کے لیے اٹھتے یا کسی کے لیے نہیں اٹھتے۔ غور کر رہے ہیں آپ، اگر تصور مساوات ہوتا تو سب کے لیے اٹھتے یا کسی کے لیے نہیں اٹھتے، مگر تاریخ لکھتی ہے اور کسی کے لیے تو نہیں اٹھتے تھے، مگر تاریخ نے لکھا کہ وَإِذْ دَخَلَتْ فَاطِمَةَ، ادھر درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ادھر آقا زادی داخل ہوتی تھی، ادھر بی بی داخل ہوتی تھی، وقام رسول اللہ، رسول خدا کھڑے ہوتے تھے، بلند ہوتے تھے۔ اور اگر یہیں تک روایت ہوتی ہے، اب اس کے بعد میں جب روایت پہ غور کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو خود میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ غور کریے اور سنیں، تمام جوان، تمام بھائی، تمام والدین سنیں، بالخصوص رجال سے بات ہو رہی ہے، آدمیوں سے بات ہو رہی ہے، کیا حق تعظیم ہے ایک خاتون کا۔ ادھر جناب سیدہ داخل ہوتی تھی، رسول کھڑے ہوتے تھے، اور نہ صرف کھڑے ہوتے تھے، اپنی جگہ پر وجلسہا، وہاں پر بٹھاتے تھے کہ جہاں پر خود بیٹھے ہوتے تھے۔ اب میں کہتا ہوں جتنی دیر جناب سیدہ اس جگہ پر بیٹھی رہتی تھیں، رسول خدا اس جگہ پر نہیں بیٹھے ہوتے تھے۔ آپ زاویہ نگاہ کو اگر تبدیل کر کے سوچیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ احترام ہے وہ کہ جو سب سے سینئر موسٹ پرسنالٹی ہے اسلام کی، اس کا رد عمل دیکھ رہے ہیں آپ اپنی بیٹی کے لیے۔ حقوق النسواں پہ بات کرنے والے دیکھیں کہ اسلام کس طرح سے حقوق النسواں پہ بات کر رہا ہے، کیا تعظیم اور کیا تکریم کا طریقہ تھا رسول خدا کا۔ جناب سیدہ کے لیے بلند ہوتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ تو دین تصور مساوات تو نہیں تھا، مگر تصور عدل تھا۔ اب میں کہتا ہوں کہ اگر مساوات کا تصور ہوتا تو یہاں پر بلند نہ ہوتے، نہ اپنی جگہ پہ بٹھاتے، مگر دین عدل تھا، اور عدالت یہ کہتی تھی کہ فاطمہ تعظیم کے لائق تھیں۔ تصور عدل یہ کہتا ہے کہ اس تعظیم کے لائق تھیں۔ اب موضوع نہیں ہے میرا، ورنہ میں لفظ عدل کی تشریح کرتا تو آپ کو لطف آتا ہے، اس میں فضائل کے عناوین روشن ہوتے۔ عدل کا ایک اشارہ کر دوں، عدل کا مطلب کیا ہے، عدل کا کیا مطلب ہے، اور ظلم، عدل کا متضاد ہے ظلم۔ عدل اور ظلم میں کیا فرق ہے؟ عدل یعنی جو چیز جہاں سے تعلق رکھتی ہو اس چیز کو وہاں پر ہونا چاہیے، یہ ہے عدل۔ اور ظلم کا تصور کیا ہے کہ جو چیز جہاں پر نہیں ہونی چاہیے وہاں پر اس کو نہ
اس کا حق دیا جائے تو وہ ہے ظلم. مثلا مثال کے طور پہ مثلا ان لوگ سر پہ ٹوپی لگاتے ہیں, ہمارے بزرگوار سر پہ ٹوپی رکھے ہوئے ہیں, اور اگر اس ٹوپی کو اٹھا کر کوئی اگر یہ خود اپنے پیر میں پہننے لگیں تو یہ اس ٹوپی پر ظلم ہوگا, اس لیے کہ اس ٹوپی کا مقام ہے یہ کہ اس کو سر پہ رکھا جائے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز جہاں سے تعلق رکھتی ہے اس کو وہاں پر رکھا جائے. رسول اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھاتے تھے, یہ رسالت پیکر عصمت کو اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی. اب میں کہتا ہوں کہ تمام ائمہ کے لیے تو یہ بات موجود تھی کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, مگر جناب سیدہ کے لیے کوئی عمل پیش کیا گیا. صرف قول سے بات نہیں واضح کری گئی بلکہ بتایا گیا کہ اگر زہرا کے مقام کو سمجھنا ہے, اس پیکر عصمت کے مقام کو سمجھنا ہے تو کوئی مقام اور نہیں بلکہ پیکر عصمت کا مقام مقام رسالت ہوگا. اگر تم جاننا چاہتے ہو اور سمجھنا چاہتے ہو کہ زہرا کا کیا مقام ہے تو یہ مقام ہے کہ جہاں میں موجود تھا وہاں پر زہرا کو. اب یہ بھی اپنے آپ میں ایک مسلسل موضوع ہے کہ رسول کی اتباع کا حکم ہے. اب یہ بات آ گئی تو میں بس یہ موضوع سے باہر ہے, مگر میں بات بیان کر دوں. جو بات ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے کہ رسول کے مقام پر جناب سیدہ کو آپ نے کیسے فائز کر دیا. میں کہتا ہوں کہ قرآن کی آیت کہتی ہے فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, ان کی اتباع کرو. رسول خدا کی اتباع کا حکم ہے کہ نہیں ہے قرآن میں؟ اتباع یعنی وہ جو عمل کریں وہ عمل تم کرو. میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیاوی امور میں بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو مردوں کے لیے الگ ہیں اور خواتین کے لیے الگ ہیں. مثلا نماز کا مسئلہ ہے, مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے نماز فریضہ کی بات کروں تو نماز کے اپنے مسائل مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے, اگر میں اس کی منطق میں جاؤں, ڈیپتھ میں جاؤں, تو اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر رسول کی اتباع فقط کافی ہوتی تو مرد تو رسول کی اتباع کر سکتے تھے, مگر خواتین کے لیے کوئی تو ایک ایسا محور ہونا چاہیے کہ جس کا عمل پیکر راہ اور مشعل راہ بن جائے. اب الفاظ کی مجبوری ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خواتین کے لیے کوئی رسول کا مرکز بن جائے, رسول کا پیکر بن جائے, یہ لفظی مجبوری ہے میری, اس لیے کہ بات کو ڈیلیور کرنے کے لیے الفاظوں کا سہارا لیا جاتا ہے, کہیں الفاظ سے کوئی غلط مطلب نہ نکل آئے. مگر مرتبہ سمجھ رہے ہیں آپ, جہاں پر خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں پر حضرت زہرا کو بٹھاتے تھے. تو جناب والا مساوات کا تصور نہیں تھا, دین عدل تھا. جہاں پر عدل کے اعتبار سے جہاں پر جس کو ہونا چاہیے وہاں پر وہ موجود تھا. بس میں گفتگو کو ربط مصائب کر دوں ورنہ پھر یہ گفتگو شاخ در شاخ پھر طویل ہوتی چلی جائے گی. اسلام دین مساوات نہیں, دین عدل ہے. اب کل انشاءاللہ کل کی تقریر میں یہیں سے گفتگو آگے بڑھاؤں گا کہ دین مساوات یقیناً اسلام میں تصور مساوات ہے. اب ایک پہلو اور کل کے لیے روشن کر دوں, کل اس کو تھوڑا اور زیادہ تفصیل سے بیان کروں گا. آج کے دور میں جو ایک تصور ہے جینڈر ایکویلٹی کا, میں کہتا ہوں کہ اگر انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کرنی ہے اور کبھی بہت زیادہ منطقی ڈیبیٹ کرنی ہے تو ذرا جا کے پڑھیے کہ جینڈر ایکویلٹی نام کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا. بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ جینڈر ایکوٹی کے اوپر بات کریے. جینڈر ایکویلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, جینڈر ایکوٹی ہوتی ہے. اب وہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جو دونوں جنسوں کے لیے متفق علیہ ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, مگر یہ کہ مرد و عورت تمام تر معاملات میں ایک پیراہے پہ نہیں چل سکتے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پر عورتیں بہت بلند جا سکتی ہیں, مرد وہاں پر نہیں جا سکتے, اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو مردوں کے لیے ہیں. ابھی اپنے آپ میں ایک مسلسل گفتگو ہے, کبھی ایک خمسہ رکھی ہے تو اس پہ بات کروں گا. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. تو جناب والا اسلام دین عدل ہے, اور یہ عادلانہ تصور پامال ہو رہا تھا. بس اسی تصور عدل کو باقی رکھنے کے لیے آقا سید الشہداء نے اقدام کیا. آقا سید الشہداء مدینہ منورہ سے نکلے, اس لیے کہ جو جس کا مقام تھا وہ تعلیمات معصومین, وہ تعلیمات رسول خدا, وہ تعلیمات امیر المومنین پامال کی جا رہی تھیں. ان پر ظلم ہو رہا تھا. آقا حسین پر ظلم یہ تو تھے جو مظالم ڈھائے گئے, یقیناً یہ بہت عظیم ترین ظلم ہے,
مگر ان سے پہلے جو ظلم تھے وہ آقا کی ذات پہ یہ تھے کہ آقا کا دل تکلیف میں تھا، اس لیے کہ وہ تعلیمات پامال کری جا رہی تھی جو رسول روشن کر کے گئے تھے۔ بس عزیزوں، جوانوں کی کثرت مجلس میں زیادہ ہے، آپ سب، ہم سب، میں اپنے کو بھی اس میں جوڑ کے کہوں، ہم سب دعویٰ کرتے ہیں آقا حسین پر جان نثار کرنے کا، آقا حسین کے عاشق ہونے کا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آج دو اصحاب کے مصائب آپ کے سامنے پیش کروں۔ کیا حق ہوتا ہے عشق کا، کیا عشق حسینی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، بس تھوڑی سی روشنی اس پہ ڈالنی ہے۔ دو اصحاب سید الشہداء، ایک جناب مسلم ابن اوسجا اور دوسرے آقا حسین کے بچپنے کے دوست جناب حبیب ابن مظاہر۔ میں پوری شہادت تو نہیں پڑھوں گا، بس دو اشارے آپ کے سامنے مصائب میں کروں گا۔ تھوڑا سا چاہتا ہوں مصائب میں بھی استدلال کر دوں اور ایک پیغام روشن کر دوں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب مسلم ابن اوسجا معلم شخص تھے، بہت بڑے عالم تھے، کوفے میں علم قرآنی اور دروس قرآنی روشن کیا کرتے تھے۔ اور جب کوفے کا محاصرہ ہو گیا، کوفے میں پابندیاں لگ گئیں، کرفیو لگ گیا، تو بڑی سختیوں کے بعد یہ امام حسین تک پہنچ پائے۔ اور جناب مسلم ابن اوسجا عمر دراز شخصیت تھے، بوڑھے صحابی تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ آقا حسین جب نماز ادا کر رہے تھے تو جناب مسلم شیلڈ بن کے کھڑے ہو گئے ان کے لیے، ایک دیوار بن کے کھڑے ہو گئے چند اصحاب کے ساتھ، اور تیر روکنے لگے آقا حسین پر آنے سے۔ یہ بات میں نے بیان کر دی اور آپ نے سن لی، ذرا محسوس کریں، کبھی آپ کی اور ہماری طرف کوئی پتنگا آتا ہے تو ہم بے ساختہ پلک جھپکاتے ہیں، خود کو ہٹا لیتے ہیں، مگر تاریخ لکھتی ہے کہ مسلم اس طرح سے بڑھ بڑھ کے تیر لے رہے تھے کہ جیسے تیر اگر نشانہ خطا نہ کر جائے، یعنی تیر دشمن تو چاہتا تھا کہ تیر مسلم سے بچ کے نکل جائے، مگر مسلم اپنے آپ کو لے آتے تھے آگے اور تیر اپنے اوپر لیتے تھے۔ بس مجھے ایک جملہ جناب مسلم کا آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور پھر جناب حبیب کے مصائب۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب جناب مسلم کے جسم پہ بہت سارے زخم لگ گئے اور نماز مکمل ہو گئی تو ایک مرتبہ آقا سید الشہداء اور جناب حبیب ابن مظاہر جناب مسلم کے سرانے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جناب حبیب نے چند جملے کہے کہ مسلم، اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو اس وقت میں آپ سے کہتا کہ کوئی وصیت کیجئے اور میں آپ کی وصیت پہ عمل کرتا۔ بس یہ مکالمہ آہ مغموم کتاب ہے، اس میں یہ شیخ عباس قمی نے رقم کیا ہے کہ مسلم، اگر مجھے یقین نہ ہوتا میں شہید ہو جاؤں گا تو میں آپ سے وصیت کرنے کو کہتا اور میں آپ کی وصیت پہ عمل کرتا۔ ایک مرتبہ مسلم نے کہا کہ نہیں حبیب، مجھے پتہ ہے کہ آپ میری وصیت پہ ابھی بھی عمل کر سکتے ہیں، میں آپ سے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، بس یہ سننا تھا کہ جناب حبیب مضطرب ہو گئے۔ اب وصیت سنیں میرے جوان، وصیت سنیں جناب مسلم ابن اوسجا کہ بس اب روح جسم سے پرواز کرنے والی ہے۔ ایک مرتبہ حبیب کی طرف دیکھتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، حبیب میری وصیت ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں آقا حسین کے جسم اطہر پہ کوئی زخم نہ آنے دیجیے گا، میرے امام کا خیال رکھیے گا۔ اس مسلم کی بس یہی وصیت ہے کہ جب تک آپ سلامت ہیں، جب تک آقا حسین کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو۔ بس تاریخ لکھتی ہے حبیب نے اسی طرح سے وصیت پہ عمل کیا۔ بوڑھا صحابی حبیب ابن مظاہر میدان میں گئے، تقریباً 60 افراد کو داخل جہنم کیا، اور اس کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے۔ اب مجھے پوری شہادت نہیں پڑھنی، بس ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر کے سر تن سے جدا کیا گیا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ نیزوں پہ سر لے کر لعین کوفے میں داخل ہوئے تو جناب حبیب کا ایک بیٹا تھا قاسم ابن حبیب، ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے اپنے بابا کا سر دیکھا آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ اے لعین، تجھے یہ سر کہاں سے ملا؟ یہ سر مجھے دے دے، یہ میرے بابا کا سر ہے۔ ایک مرتبہ کچھ اجرت دینے کے بعد قاسم ابن حبیب اس سر کو لے کے آیا، زلفوں کو صاف کیا، چہرے کو پانی سے دھلایا، اپنے بابا کے بوسے لیے، اس کے بعد وہ سر واپس کر دیا۔ مگر تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ جب بعد میں موقع فراہم ہوا تو قاسم ابن حبیب نے اپنے بابا کے قاتل سے بدلہ لیا، انتقام لیا۔ مگر میں کہوں گا ہائے رے غربت سید سجاد، کوفہ سے شام تک حسین کا سر نیزے پر، مگر سجاد انتقام نہ لے پائے۔ اس لعین حسین کے سر سے بے حرمتی کرتا رہا، سجاد دیکھتے رہے۔
अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन रज़न बिक़ज़ाइक़ी व तस्लीमन लिअम्रिह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारिल आक़ा, तेरी बारगाह में दुआ गो हैं कि हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता हमारे अश्क अज़ा का कि इन अश्कों के तसद्दुक़ में हमारे वजूद को पाक व ताहिर कर दे। हमारे अज़हान में जो भी कुदूरतें हैं, जो भी, हम सब बहुत गुनहगार हैं। परवरदिगार, तुझे वास्ता इन मजालिस सैयदुश्शुहदा का कि हमारे तमाम गुनाहान सगीरा और कबीरा को माफ़ कर दे। बारिल आक़ा, जो हज़रात अलील हैं, जो बीमार हैं और मजालिस में शिरकत करते थे, वो तड़प रहे हैं मजलिसों में जाने के लिए। परवरदिगार, बतसद्दुक़ सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम उनको शिफ़ाए कामिला अता कर दे। बारिल आक़ा, तुझे वास्ता सौदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि हमारे जवानों के लिए वसाइल रिज़्क़ फ़राहम कर दे, हमारे जवानों के लिए वसाइल इल्म फ़राहम कर दे। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फ़रमा, हमें उनके अंसार में शुमार कर दे।